بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. سب سے پہلے اس آیت کو غور سے دیکھیں کہ یہ کیسی کھلی وارننگ یا اللہ کا فیصلہ ہے۔ عام ترجمے اس آیت کے مطلب کو بہت ہی ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن جب اس کی گہرائی میں جا کر تحقیق نبی علیہ السلام کی نماز کو سامنے رکھ کر کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی نماز پر سخت تاکید کو مد نظر رکھیں تو اس آیت میں ایک لرزہ خیز اور دل چیر دینے والا انتباہ سمجھ میں آتا ہے۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ کی پناہ، نمازیوں پر اللہ کا عذاب۔ یقیناً ترک نماز دنیا اور آخرت کی بربادی ہے، لیکن نمازیوں کو کیوں عذاب الہی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، وہ جو نماز کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ ہماری بحث کا اصل موضوع یہی فیصلہ کن اور لرزہ دینے والا انتباہ ہے۔ اس کے علاوہ بہقی اور طبرانی میں بیان کردہ ایک کم درجے کی حدیث میں بھی سخت تنبیہ موجود ہے، جو نماز کے حقوق ادا نہ کرنے کے سنگین نتائج کی واضح طور پر نشاندہی کرتی ہے۔ جو شخص لاپرواہی سے نماز کو مؤخر کرتا ہے، وضو ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا، نماز کے دوران اللہ کی حضوری کا شعور نہیں رکھتا، یا رکوع اور سجدہ ٹھیک سے ادا نہیں کرتا، ایسی نماز سیاہ ہو جاتی ہے اور فریاد کرتی ہے، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھے بھی ضائع کرے۔ پھر وہ نماز ایک پرانے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس سورۃ المؤمنون کی آیت 1 اور 2 میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے ایمان والے کے لیے کون سا لازمی معیار مقرر فرمایا ہے۔ یقیناً کامیاب ہے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عاجزی، توجہ، خشیت و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں ایک نمازی کی حیثیت سے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نماز کی حالت کیا ہے، کیا ہم نماز کے حقوق حقیقت میں ادا کر رہے ہیں۔ اس فیصلہ کن موضوع کی نزاکت اور گہرائی کی وجہ سے اسے مختصر کرنا ممکن نہ تھا۔ برائے کرم اسے توجہ سے اور مکمل اہمیت دے کر پڑھیں، کیونکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کا سوال ہے۔ نماز کے فیصلہ کن حقوق اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے جو ہمارے مقدر اور دنیاوی زندگی پر فیصلہ کن اثر ڈالتی ہے۔ یہ روحانی، جسمانی اور ذہنی فائدے دیتی ہے۔ یہ زندگی میں سکون لاتی ہے اور موت کو ابدی زندگی کی خوشگوار شروعات بنا دیتی ہے۔ تاہم ان فوائد کے حصول کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، ایک ایسی شرط جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ بنیادی تقاضا پورا نہیں ہوتا تو دنیا و آخرت میں ناقابل تلافی نقصان یقینی ہو جاتا۔ ایک دیانت دارانہ جائزہ۔ ہماری نماز کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہم نماز کے دوران اللہ کی موجودگی محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہمارا دل اللہ کی قربت سے لرزتا ہے؟ کیا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اسی سے بات کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات کا مالک ہم جیسی حقیر مخلوق کو اپنے سے براہ راست بات کرنے کا اعزاز دے رہا ہے؟ کیا ہماری آنکھوں میں کبھی اللہ کی خشیت اور محبت کے آنسو آتے ہیں؟ کیا نماز ختم کرنے پر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے مل کر آئے ہیں؟
کیا ہم کبھی جاننے کی پرواہ کرتے ہیں؟ اگرچہ نماز کے روحانی فائدے نظر نہیں آتے تو پھر اس کے دوسرے فائدے ہماری زندگیوں میں کیوں ظاہر نہیں ہوتے؟ ہم اب بھی بے سکون، خوف اور بے مقصد جد و جہد سے بھرپور زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ جواب واضح ہے۔ اکثر نماز ویسے ادا نہیں کی جاتی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اس کے ارکان، وقت اور ذہنی توجہ اصل نماز سے ہٹ جاتی ہے۔ اس طرح نماز صرف جسمانی حرکات بن کر رہ جاتی ہے، ایک رسم جو بغیر روح کے پوری ہے کی جاتی ہے، اور یوں یہ عبادت بے جان اور بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ ہم اس بات پر توجہ نہیں دیتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ بخاری۔ یہ حدیث پوری امت کو مخاطب کرتی ہے، اور اس میں دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی، نماز کا اصل اجر تبھی ملتا ہے جب اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے۔ دوسری، عام رواج کے برخلاف اگر عورتیں رکوع اور سجدہ مردوں سے مختلف کریں تو وہ ان عظیم فائدوں سے محروم رہیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا صرف مردوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں؟ جو عورتیں کسی غلط فہمی کی وجہ سے مردوں سے مختلف انداز میں نماز پڑھتی ہیں، وہ نماز کے جسمانی فوائد سے محروم رہ جاتی ہیں۔ نماز کی قبولیت کی بنیادی شرط سادہ الفاظ میں، ہمارا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے بات کریں، اور اسی کے لیے اس نے ہمیں نماز کا ذریعہ دیا ہے۔ ہاں، نماز ایک الہی تحفہ ہے جس کے ذریعے ہمارا رب ہمیں اپنے ساتھ جڑنے کا شرف عطا کرتا ہے۔ یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ نماز اس زندگی میں ہمیں اللہ سے ملاتے رہتی ہے، اور جب اسے صحیح طریقے سے اور پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے تو ایک ادنا سا بندہ اپنے رب سے، رب العالمین سے دن میں 5 بار مل سکتا ہے۔ کیا ہی بڑا اعزاز ہے یہ، کاش ہم سمجھ سکتے۔ اور سے سنیں، نماز کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوں کہ وہ ہمیں دیکھ اور سن رہا ہے۔ ہماری ہر بات اور ہر عمل میں یہی احساس ہونا چاہیے، ہر لفظ اور عمل میں یہی شعور ہونا چاہیے، اور صرف تب ہی ایسی نماز قبول اور اجر والی بنتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ شرط اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ کیا انسان کو بے روح مشینی نماز سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ایک روبوٹ نماز کے تمام ارکان صحیح طور پر ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس میں دل، جذبہ اور مقصد نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک بے جان عمل ہے۔ اگر انسان بھی اسی طرح بغیر نیت اور شعور کے نماز پڑھے کہ اے اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو یہ نماز بھی صرف ایک عادت بن جاتی ہے، جیسے کوئی ریکارڈ شدہ ٹیپ چل رہی ہو اور جسم خود بخود حرکات کر رہا ہو۔ کیا ایسی روبوٹ جیسی عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ فیصلہ آپ خود کریں۔ اللہ کی محبت اور رحمت ایک غلط فہمی، زیادہ تر غلط تعلیم یا گمراہ کن باتوں کی وجہ سے عذاب، سخت سزا اور جہنم کو اکثر اللہ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور محبت ہماری سمجھ سے باہر ہے، اتنی زیادہ کہ انسان سوچے کہ شاید کوئی جہنم میں جائے ہی نہ۔ لیکن اس بے انتہا رحمت کے باوجود اللہ ان مسلمانوں کو معاف نہیں کرتا جو شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جس سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ بخاری۔ اس لیے جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوں، اللہ کی محبت، رحمت، مہربانی اور سخاوت کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تعریف اور بڑائی سننا پسند فرماتے ہیں۔ نماز کی روح یہ ہے کہ ہم اللہ سے براہ راست بات کریں، اس کی عظمت کو مانیں، اس کی تعریف کریں اور عاجزی سے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں۔ یہ احساس نماز کے ہر لفظ اور ہر عمل میں نظر آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ 2 الفاظ دیکھیں، اللہ اکبر۔ کیا اللہ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہم یہ الفاظ بے دہانی سے کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ تب خوش ہوتے ہیں جب ہمارا دل ان الفاظ کی گہرائی اور اس کی پوری کائنات پر بادشاہت کو محسوس کرے۔ سبحان ربی العلیٰ کہتے وقت زبان اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور دل میں یہ ہونا چاہیے، اے میرے رب، آپ ہر نقص سے پاک ہیں اور سب سے بلند ہیں،
لیکن اگر یہ الفاظ بغیر دھیان کے کہے جائیں تو کیا اللہ ہماری تسبیح سے خوش ہوں گے؟ اعوذ باللہ پڑھتے وقت کیا ہم واقعی دل سے کہتے ہیں اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، یا بس عادتاً پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ کہتے ہوئے کیا ہم سچ میں یہ مطلب لیتے ہیں اے اللہ میں آپ کے نام سے آغاز کرتا ہوں؟ الحمدللہ، اے اللہ میری زبان آپ کی سچی تعریف بیان نہیں کر سکتی، اس لیے جتنی تعریف آپ کے شایان شان ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ کیا ہم کبھی ایسا محسوس کرتے ہیں؟ اسی طرح ہر آیت کے ساتھ بھی یہی ادب ہونا چاہیے۔ رکوع میں جاتے وقت ہمارے دل کو ماننا چاہیے اے اللہ میں آپ کے احترام اور عظمت میں جھکتا ہوں۔ سجدے میں جاتے وقت دل میں ہونا چاہیے اے اللہ آپ کی عظمت میری سمجھ سے باہر ہے، میں اپنی پیشانی آپ کے سامنے رکھ کر اپنی عاجزی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں۔ مختصراً پوری نماز اسی طرح ہونی چاہیے جو ہمارے رب کو خوش کرے اور دونوں جہانوں میں کامیابی دلائے۔ یقیناً ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم اس کی عظمت کو مانیں اور بہترین الفاظ میں اس کی تسبیح کریں۔ اللہ کو وہی الفاظ اور اعمال پسند ہیں جو دل کی گہرائی، احساس اور عاجزی کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ جی ہاں، یہی وہ نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور ہمیں سکھائی، لیکن اکثر ہم اس طریقے پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اللہ کی قربت کا احساس الفاظ کی حدود سے باہر، زندگی کے کسی بھی تجربے کا موازنہ اس کیفیت سے نہیں ہو سکتا جو نماز میں اللہ کی حضوری کا سچا احساس دیتا ہے، خاص طور پر سجدے میں۔ یہ لمحہ انسان کو روحانی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ ایسی لذت و سکون کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ دل چاہتا ہے کہ یہ کیفیت کبھی ختم نہ ہو۔ انسان ایک عجیب سی دنیا میں کھو جاتا ہے جہاں صرف اللہ اور بندہ رہ جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو دل کو اس کی عظمت سے بھر جانا چاہیے۔ سجدے میں اس کی قربت کا جو احساس ملتا ہے وہ دنیا کی ہر خوشی سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ جان کر کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، انسان کا دل پگھلنے لگتا ہے۔ ایسی سچائی سے بہنے والے آنسو جن میں دل کی حاضری ہو، ان کی اصل قیمت تو آخرت ہی میں ظاہر ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نماز کے دوران ہم پر نہایت مہربانی سے توجہ فرماتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے ایک عظیم و شان اعزاز جو ہمیں احترام اور محبت کے آنسوؤں تک پہنچا دینا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنے ذہن کو دنیاوی باتوں میں الجھا لیں اور اللہ کو نظر انداز کریں تو کیا یہ ہمارے رب کی شان میں بہت بڑی گستاخی نہ ہوگی؟ مندرجہ ذیل ثبوت ملاحظہ فرمائیں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہماری طرف دھیان دیتے ہیں۔ بخاری۔ اپنا بھروسہ اس زبردست نہایت مہربان پر رکھو جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم نماز کے لیے اٹھتے ہو۔ سورۃ الشعراء 217 اور 218۔ نماز میں سامنے نہ تھوکو کیونکہ اللہ تمہارے سامنے ہوتا ہے۔ بخاری۔ ایسے نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو، یوں جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ابن ماجہ۔ نماز کا ہماری روزمرہ زندگی پر اثر ہماری زندگی کی ساری جدوجہد سکون، خوشی اور اطمینان حاصل کرنے کے پیچھے ہوتی ہے، مگر نتائج عارضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا کی ہے جو ہمیں ایسی پرسکون زندگی دیتی ہے، لیکن ہم اکثر اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ مزید یہ کہ مشکلات، پریشانیاں اور تکالیف ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ہمارا مہربان اور محبت کرنے والا اللہ ہمیشہ ہمیں ان سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ نماز اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یقین اور اخلاص کے ساتھ سجدے میں تسبیح کے بعد دعا مانگیں اور فرق دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا خوب دعا مانگو۔ مسلم۔ مزید یہ کہ جب آپ ایاک نعبد پڑھیں تو یہ محسوس کریں، اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے اور ہماری دعا میں اسی یقین کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے مسائل حل ہوتے نظر نہ آئیں، پھر بھی ہم مثبت رہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ مضبوط ایمان یہ احساس دیتا ہے کہ یہ زندگی
اور اس کی تکلیفیں وقتی اور معمولی ہیں۔ یقیناً ہم اکثر محسوس نہیں کرتے، لیکن اللہ اخلاص سے نماز پڑھنے والوں کی مشکلات آسان کرتا رہتا ہے۔ نماز کے نمایاں فوائد ہمیں اپنے رب سے جوڑے رکھتی ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، دماغ کو پرسکون کرتی ہے اور ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے، ہمارے اعمال کی جواب دہی کا احساس دلاتی ہے۔ پرسکون اور متوازن ذہن ہر کام میں کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، دوستوں اور خاندان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بناتی ہے، صحت مند، پرامن اور اطمینان بخش زندگی کو یقینی بناتی ہے۔ ثابت شدہ صحت کے فوائد صحت مند پٹھوں کو فروغ دیتی ہے، جسم میں لچک اور حرکت کو بہتر بناتی ہے، ذہنی صحت کو بہتر بناتی ہے، خاص طور پر دماغ تک آکسیجن کی فراہمی بڑھاتی ہے، توجہ اور ارتکاز میں بہتری لاتی ہے، خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے، ٹانگوں کی صحت برقرار رکھتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کو صحت مند رکھتی ہے اور کمر درد کے امکانات کم کرتی ہے، جوڑوں کی صحت کو بہتر بناتی ہے اور گٹھیا کے خطرے کو کم کرتی ہے، جسم پر بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتی ہے۔ نماز تقوی کو مضبوط کرتی ہے، تقوی ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل کبھی ختم نہیں ہوتے اور اس کا سایہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ سورہ الرعد آیت 35۔ اور نماز تقوی کو مضبوط بنانے میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 45۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے انعامات کی امید رکھتے ہوئے ہر وقت اس کی نگرانی اور موجودگی کا احساس رکھنا، اور یہ احساس محبت اور احترام کے جذبے سے پیدا ہونا چاہیے۔ نماز تقوی بڑھاتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو سچے دل سے فوراً توبہ کی جاتی ہے۔ یہ مسلسل پاکیزگی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ موت ایک خوشگوار تجربہ بن جاتی ہے۔ ہم سب موت سے ڈرتے ہیں اور اسے خوف، غم اور فکر سے بھرپور ایک ہولناک واقعہ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن نیک اور پرہیزگار ایمان والوں کے لیے موت ایک نہایت خوشگوار اور اطمینان بخش تجربہ بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کے انعامات کے آغاز کا لمحہ ہے، جب فرشتے انہیں اللہ کے معزز مہمانوں کی حیثیت سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ نماز روح کو پاک رکھتی ہے، جس سے انسان خوشی، عزت اور وقار کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ نماز میں اللہ سے ملتے ہیں، ان کے لیے آخری سفر نہ اجنبی لگتا ہے، نہ ہی خوفناک۔ نماز کے ہر رکن کے منفرد فوائد۔ اگر نماز کا مقصد صرف اللہ کی حمد کرنا ہوتا تو ایک ہی حالت کافی تھی، لیکن نماز کے مخصوص ارکان اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک سے جسمانی اور ذہنی صحت کو مختلف انداز میں فائدہ پہنچتا ہے، چاہے وہ فوری ہو یا دیر پا۔ بچپن میں نماز کی ناکافی تعلیم۔ عمومی طور پر بچوں کو نماز کے صرف ظاہری پہلو ہی سکھائے جاتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد یعنی اللہ سے تعلق قائم کرنا اکثر نظر انداز رہ جاتا ہے۔ ہمیں نماز خوف کی وجہ سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے، نہ کہ اسے اپنے رب سے ملاقات کا ایک معزز موقع سمجھا جائے۔ کم ہی یہ بات زور دے کر بتائی جاتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور مکمل ذہنی توجہ، عاجزی اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوں اور دل سے اس کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ نماز کو بامانی اور فائدہ مند بنانے کے لیے درج ذیل پر عمل کریں۔ نماز پسنجیدگی سے لیجیے۔ جب تک ہم نماز کے بارے میں اپنا رویہ نہ بدلیں اور اسے وہ مقام نہ دیں جو اس کا حق ہے، یہ عبادت ایک بے اثر معمول ہی بنی رہے گی۔ وضو سے ہی دل میں یہ احساس رکھیں کہ آپ ایک نہایت اہم اور قسمت بدل دینے والی عبادت کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ نماز کو شعوری طور پر ادا کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز خودکار انداز میں ادا کی جاتی ہے اور ہمارا شعوری ذہن اس میں کم ہی شامل ہوتا ہے۔ جب ہماری توجہ بٹ جاتی ہے تو ہمارا لاشعور غالب آ جاتا ہے، الفاظ از خود ادا ہوتے ہیں اور ارکان خود بخود بدلتے رہتے ہیں، گویا کوئی ریکارڈ شدہ عمل دہرا رہے ہوں۔ اس کا آسان حل تلاوت اور حرکات میں تسلسل کو توڑیں۔
मुख्तसर वक्फे डालने से हमारा शऊरी जहन बेदार होता है और हम हर अगला अमल सोच समझकर और इरादे के साथ करते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाहु अकबर तवक्कुफ करें और अल्लाह की अज़मत को दिल में उतारें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा हर मानी खेज जुमले के बाद तवक्कुफ करें और उसका मतलब दिल से अल्लाह को पेश करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिन तवक्कुफ करें, अल्लाह मुझे शैतान से बचा ले। बिस्मिल्लाह तवक्कुफ करें, या अल्लाह मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ। बिल्कुल इसी तरह कुरान की तिलावत करते वक्त हर आयत के बाद रुकें ताकि आप जो पढ़ चुके हैं उसके मतलब को दिल और दिमाग में जज्ब कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तवक्कुफ करें, अल्लाह की रबूबियत की वसत को महसूस करें। अर्रहमान अर्रहीम रुकें और इसी तरह आगे बढ़ें। रुकू में जाने से पहले अपने दिल में यह एहसास पैदा करें कि आप अपने रब के सामने झुक रहे हैं। उस कैफियत को आजिज़ी और एहतराम के साथ अपनाएं। हर तस्बीह को आहिस्ता आहिस्ता और उस शऊर के साथ पढ़ें कि अल्लाह आपकी बात सुन रहा है। तस्बीह के बाद उठने से पहले कुछ लम्हे तवक्कुफ करें। सजदे में फ़ौरन ना जाएं, पहले क़याम की हालत मुकम्मल तौर पर अपनाएं। फिर दिल में आजिज़ी और एहसास के साथ कहें, या अल्लाह तेरी बेहद अज़मत और मेरी आजिज़ी के एतराफ़ में मैं अपना माथा तेरे सामने रखता हूँ। फिर आहिस्तगी से सजदे में जाएं। याद रखें हर वक्फे में अपने अल्फाज के मानी पर गौर करें और याद रखें कि आप किससे मुखातिब हैं। मुख्तसरन पूरी नमाज ऐसी होनी चाहिए कि कोई एक लफ्ज़ या हरकत भी बग़ैर समझे और बग़ैर एहसास के ना हो कि आप क्या कर रहे हैं और किसके सामने खड़े हैं। आयात को बदलते रहें। नमाज में ज़हनी यकसुई बरकरार रखने के लिए नई आयात याद करें ताकि हर बार वही आयात बग़ैर सोचे समझे ना पढ़ी जाए। इस तरह आपकी तवज्जो और दिलजमी बरकरार रहेगी। दो सजदों के दरमियान बैठना। दो सजदों के दरमियान बैठें और दूसरा सजदा करने से पहले मसनून दुआ पढ़ें। आजिज़ी और वकार के साथ नमाज अदा करें। नमाज एक अजीम शरफ है, इंसानियत के लिए अल्लाह की नेमत जो इतनी अदना मखलूक को अजीम व जलील खालिक के हुजूर खड़ा होने का मौका देती है। हर लफ्ज़ और हर हरकत आहिस्तगी, वकार और दिल की पूरी तवज्जो के साथ होनी चाहिए। तादाद दे मुआबला मायार चंद रकतें जो खुलूस और ध्यान से अदा की जाएं, उन कई रकतों से बेहतर है जो बग़ैर ज़हनी हाज़री के सिर्फ एक बेजान मामूल के तौर पर पढ़ी जाए। दुआ नमाज के दौरान या बाद में बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, बस इसमें कसरत से दुआ किया करो। मुस्लिम आम रवाज के बरखिलाफ अहादीस और नमाज के असल मकासद को गहराई से देखें तो मालूम होता है कि दुआ तो दौराने नमाज ही करना उसकी कबूलियत की ज़मानत होती है। दर हकीकत नमाज के बाद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास अज़कार और तस्बीह की तलकीन फरमाई है। नमाज के दौरान दुआ करने के बेहतरीन औक़ात सजदा, दो सजदों के दरमियान और आखिरी सलाम से पहले हैं और ये सब मजबूत अहादीस से साबित हैं। अगरचा कुरान में नमाज के दौरान किसी ख़ास दुआ का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन सुन्नत बड़ी खूबसूरती से ये दिखाती है कि दुआ किस तरह नमाज के अहम लम्हात में शामिल की गई है। सजदे में तस्बीह के बाद हम अपना दिल अल्लाह के सामने खोल सकते हैं। जो भी हमारी हाजात हैं वो अपने रब के हुजूर पेश कर सकते हैं। यही बेहतरीन वक्त है दुआ की कबूलियत का। दुरुस्त अंदाज़े जिस्म और सांस की खोई हुई नेमत दोबारा पाएं। उम्र के साथ हमारा कुदरती अंदाज़े नशिस्त व क़याम और सेहतमंद सांस लेने का तरीका बिगड़ जाता है। झुकी हुई रीढ़ की हड्डी, हल्की सांसें और तना हुआ गर्दन व कंधों का हिस्सा जिस्म और अहम आज़ा की सेहत पर बुरा असर डालता है। अगर इसे दुरुस्त कर लिया जाए तो यह हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बड़े फ़ायदे देगा। नमाज यहाँ भी मदद करती है। जिस तरह हम नमाज में खड़े होते हैं, बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं और गर्दन और कंधों को ढीला रखते हैं, यही तरीक़ा नमाज के बाद भी अपनाएं। जल्द ही जिस्म और ज़हन पर बेहतरीन असरात ज़ाहिर होंगे। नमाज की हालतों की इस्लाह दुरुस्त अरकान की अहमियत को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। इसी वजह से बहुत से नमाज के कोर्स उन्हें बग़ैर तहकीक के गलत सिखाते हैं। क़याम सीधे खड़े हों, सर, रीढ़ की हड्डी और टांगें एक लाइन में रखें।
अपनी गर्दन और कंधों के पट्टे ढीले छोड़ दें। इससे सांस गहरा होता है, जिस्म में ऑक्सीजन बढ़ती है, ज़हन पुरसकून होता है और तवज्जो में आसानी होती है। दरहकीकत ये हमारे जिस्म की कुदरती हालत है जिसे हम अक्सर बिगाड़ लेते हैं। नमाज इसको बहाल करती है और जब ये हालत हमेशा बरकरार रहे तो इसके अजीम फ़ायदे रोज़मर्रा ज़िंदगी में वाज़ेह नज़र आते हैं। रुकू अक्सर गलत तरीके से किया जाता है। इन खाकों को गौर से देखें और समझें कि हमसे क्या गलत हो रहा है। मुस्लिम की एक हदीस में हिदायत है, रुकू में अपनी कमर सीधी रखो और सर को ना ऊपर उठाओ और ना नीचे करो, बल्कि उसे कमर के बराबर रखो। सर, गर्दन और कमर को एक सीध में ज़मीन के मुतवाज़ी रखें। गर्दन के अज़लात में खंचाव पैदा करने के लिए सर को हल्का सा ऊपर उठाएं। बाजू सीधे, हाथ घुटनों पर पीछे की तरफ दबाएं। टांगे सीधी, घुटने ना मोड़े, कोल्हे पीछे ना निकाले। पाँव कंधों के बराबर फासले पर रखें। जिस्म का तवाज़ुन थोड़ा आगे की तरफ रखें, पीछे ना हो। याद रखें, सही रुकू की हालत में गर्दन से पिंडलियों तक एक वाज़े खंचाव महसूस होना चाहिए। सही रुकू करने के फ़ायदे हमारे जिस्म पर ऐसे असर डालते हैं जो उम्र बढ़ने के बावजूद भी हमें फिट रखते हैं। सजदा, जब नबी अल्लाह की रहमतें और सलामती उन पर नाजिल हों सजदा करते तो अगर कोई बकरी का बच्चा उनके बाजुओं के नीचे से गुजरना चाहता तो गुजर सकता था। मुस्लिम, जिसने सजदे में अपनी पेशानी और नाक ज़मीन पर न रखी उसकी नमाज दुरुस्त नहीं। तबरानी। ऊपर दी गई हिदायत के अलावा कहनियाँ ऊपर उठाएं और उन्हें जिस्म के मुतवाज़ी रखें। वज़न पेशानी पर होना चाहिए, हाथों पर नहीं। पीठ को जितना हो सके ऊपर उठाएं ताकि एक खम बन जाए, उससे दिमाग को खून की रवानी बढ़ती है। बैठना, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें ताकि सर और कमर एक ही लाइन में रहें। सर, गर्दन और कंधों के अज़लात को ढीला छोड़ें ताकि सांस बेहतर हो और तवज्जो में इजाफा हो। सलाम, गर्दन के पट्टों को सेहतमंद रखने के लिए सर को मुकम्मल तौर पर एक जानिब मोड़ें, खंचाव को महसूस करें और दूसरी जानिब मोड़ने से पहले थोड़ी देर तवक्कुफ करें। अरकान को तवील करने की अहमियत। हर रुकन को कुछ देर तक कायम रखना बहुत ज़रूरी है। जब अकेले नमाज पढ़ें तो रुकू को और ख़ास तौर पर सजदे को 10, 15 या हत्ता कि 20 सेकंड तक करने की कोशिश करें। ये अमल जिस्म को मजबूत, जहन को पुरसुकून और ईमान को मजबूत बनाता है। तो इस ज़्यादा वक्त में क्या करें? ये मौका है कि हम अल्लाह से गहरा ताल्लुक़ जोड़ें, उसकी तारीफ़ करें और दिल से दुआएं मांगें। दूसरे सजदे के बाद बैठना आम तौर पर यह मारूफ नहीं, मगर यह सुन्नत है कि दूसरे सजदे के बाद चंद लम्हों के लिए दोबारा बैठा जाए, फिर अगली रकात के लिए उठा जाए। खुद फौरी असरात देखें। ऊपर बयान की गई बातों पर अमल करते हुए सिर्फ 2 रकतें पढ़कर देखें, आपको फौरन हैरत अंगेज फ़र्क महसूस होगा। परेशानियां दूर होने लगेंगी और दिल को सुकून, इत्मीनान और खुशी का एहसास होगा। मजीद ये कि दिल में एक अजीम और खुशकुन कैफियत पैदा होगी कि मैं अपने रब से मुलाकात कराया हूँ। हर मसले के वक्त यही तरीका आजमाएं। चलिए, अभी हमने देखा कि अल्लाह ने हमारे लिए नमाज में कितने ज़हनी और जिस्मानी फ़ायदे रखे हैं जो हमें एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। आखिरत में नमाज कैसे हमारी निजात का बायस बनेगी वो हम ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह। ये दुनिया में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि इसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये ज़िंदगी निहायत मुख्तसर है, बस चंद साल, फिर मौत का फरिश्ता आ जाता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया की कोई हकीकत और अहमियत नहीं है। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद ये होना चाहिए कि दुनिया के साथ साथ आखिरत भी कमाए, ताकि हमारी मौत हमारे लिए अल्लाह की नेमतों की शुरुआत का सबब बने, ना कि उसके अजाब का। जब हम अपनी नमाज दुरुस्त कर लेंगे तो इंशाअल्लाह पुरसकून, खुश और मुतमईन ज़िंदगी में खुश आमदीद, जहाँ मौत एक खुशगवार सफ़र बन जाती है जो आपको इन जन्नती नेमतों तक पहुँचा देती है जो अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों के लिए मोहब्बत में से सनवार रखी हैं। आइंदा वीडियोज़ की इत्तला के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور عظیم اجر پائیں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.